اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60۔ یہ ہے 60 اور 61 جو کہ اگلے پیج پر ہیں، اور 62 وہ بھی اگلے پیج پر ہیں انشاءاللہ۔ تو آج پڑھیں گے، یعنی کہ آیت نمبر 60، 61 اینڈ 62 ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تو ہم ادب سے کہیں گے، کہہ دو میرے پیارے نبی، حل، کیا، انبئکم، انبئ خبر دے دوں یا بتا دوں، کم کے میننگ ہے تم، بشرن ایک بری چیز کی، من سے، ذالکا اس یا یہ، یا ویسے تو ریل میننگ ذالکا کے ہیں وہ، لیکن ادھر ہم اس کے میننگ لیں گے اس، مثوبتاً اجر اس کا، اجر عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ اب اس کے میننگ ہے بامحاورہ، اگر ہم ترجمہ کریں تو کہہ دو میرے پیارے نبی، کیا خبر دے دوں میں تجھ کو ایک بری چیز کی جس کا اجر اللہ کے پاس یعنی برا ہے۔ کیا خبر دے دوں کہ اللہ کے پاس کس چیز کا اجر برا ہے۔ من لعنہ اللہ، من جس پر، لعنہ اللہ لعنت کرے، اللہ اللہ جس پر لعنت کرے اللہ، وغضب اور غضب ہے، علیہ اوپر اس کے، وجعل اور بنایا، منہم ان میں سے، منہم القردۃ ان میں سے بندر، والخنازیر اور سور بنا دیے گئے، وعبدت طاغوت اور غلامی کی طاغوت کی یعنی شیطان کی، اولئک وہی تو ہے، شر مکانہ برا ٹکانہ، بری جگہ، وَأَضَلُّ اور بہک گئے ہیں، دور جا کے بہک گئے، ان سے، سواء برابر یا سیدھے، سواء السبیل سیدھے راستے سے، برابر کے راستے سے، یعنی نیکی کے راستے سے بہک گئے وہ۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتا دوں، خبر دوں کہ سب سے برا ٹھکانہ کس کا ہے، ہنسی مذاق کس کا اڑانا چاہیے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو عیسائی اور یہودی یعنی اہل کتاب والے اور ساتھ ہی مشرکین کفار جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسپیشلی جب اذان ہوتی تھی تو اذان کے درمیان بھی ان کا اذان کا مذاق اڑاتے تھے، جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے دوستی مت کرو جو تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ تمہارے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ان سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوست بناؤ تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کے وفادار بندوں کو دوست بناؤ، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں تمہارا اور تمہاری اذان کا اور نماز کا، تو آپ لوگ دیکھیں کہ مذاق کا تو یہ خود جو ہے مذاق تو ان کا بننا چاہیے،
برے لوگ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہو کہ کیا میں خبر دے دوں تم کو کہ برا اللہ کے نزدیک کون ہے اور کس پر اللہ کی لعنت ہے اور غضب ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا پاسٹ میں یعنی کہ ماضی میں ان میں سے ہی یعنی انہی کے مذہب میں سے ہی کسی کو بندر بنایا اور کسی کو سور بنایا، جب وہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر طاغوت کی یعنی شیطان کی بندگی غلامی کرنے لگے تو وہ بندر اور سور بن گئے، اور وہی لوگ تو ہے جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ برا ہے اور وہ بہک گئے سیدھے راستے سے۔ تو مذاق کا مستحق تو یہ لوگ خود ہیں جو یہ مسلمانوں کا اور ان اللہ کے نشانیوں کا مذاق بناتے ہیں، تو مذاق کا مستحق تو خود یہ ہیں کہ انہی مذہب کے لوگ انہی قوم کے لوگ بندر اور سور بنا دیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ کا غضب رہا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو یہ خبر دے دو کہ سب سے زیادہ مستحق تو تم ہو مذاق کے، جو تم مذاق ہمارا اڑاتے ہو اور ہمارے مذہب کا اور ہمارے اللہ کی نشانیوں کا تم لوگ مذاق اڑاتے ہو، یعنی آذان کا جو کہ اللہ کی طرف بلاوا ہے، اللہ کی توحید کا بلاوا ہے، نماز کی طرف بلاوا ہے، کامیابی کی طرف بلاوا ہے۔ تو تم لوگ اس میں ایسی کیا خرابی ہے جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ تمہارے کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اس کی بشارت دی گئی تھی، اس کی تصدیق ہو گئی تھی، پھر بھی تم لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ مذاق تو آپ لوگوں کو اڑانا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں تو یہ اس میں بھی یہ آیتیں اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں جو ہے نازل فرمائی ہے کہ مذاق تو ان کا بننا چاہیے، یعنی خود یہ اہل کتاب والوں کا۔ اگلی آیت میں ہے وَإِذَا، اور جب جاؤکم، آتے ہیں تمہارے پاس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور مخلص مسلمانوں کے پاس، قالو، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، وقد، اور تحقیق، دخلو، داخل ہوتے ہیں، بالکفر، ساتھ کفر کے، یعنی بے کے میننگ ہے ساتھ، کفر کے میننگ کفر کے یعنی کافر ہو کر ہی، وہ داخل ہوتے ہیں کافر ہو کر ہی، وہم، اور وہ، قد، تحقیق یعنی کنفرم، جس پر سٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتا ہے، تحقیق، خرجو، نکلتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، یعنی کافر ہو کر ہی، اور وہ تحقیق نکلتے ہیں کافر ہو کر ہی، واللہ، اور اللہ، اعلم، جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، بما، ساتھ جو، کانو ہے، یکتمون، وہ چھپاتے، یعنی اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں، بے شک اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تو ساتھ زمین نیچے کوئی چیز چھپی، ایک ذرہ برابر چیز چھپی ہوئی ہو تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ تو کیا چھوٹے مائکرو آرگینزم جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی پیداوار ہے، اور کس طرح اللہ نے ان کو زندگی دی ہے اور ان کا سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، تو یہ پھر کیا دل، ان کے یہ دل کیا چیز ہے جو اس کا خبر اللہ کو نہ ہو۔ تو وہ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہماری اس زبانی کلامی ایمان لانے سے خوش ہو جائے گا، تو یہ ان کی جو ہے بے عقلی ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے جو یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ
کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا، ادھر ان کا راز کھول دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یہ داخل بھی ہوتے ہیں تو کفر کے ساتھ کافر ہی ہو کر، اور جب تیرے آگے سے نکلتے ہیں تو تب بھی یہ کافر ہو کر ہی نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اور واعظ اور تبلیغ کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی منافقت کی وجہ سے۔ تو یہ کافر ہو کر ہی آپ کے پاس آتے ہیں اور کافر ہو کر ہی نکلتے ہیں، اور اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا جو ہے مسلمان کہتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے وقت اور وفادار مسلمانوں کے پاس بھی آ کر، مخلص مسلمانوں کے پاس بھی آ کر، اور جب ادھر سے نکلتے ہیں تو اکیلے میں جا کے کہتے ہیں، دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے راز لینے کے لیے ان کو مسلمان ہو کر دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ان کا راز یہ قرآن مجید میں ظاہر کر دیا۔ تو اب مذاق کا مستحق کون ہو گیا؟ یہ خود ہوئے یہودی، اہل کتاب والے، عیسائی یا مسلمان؟ خود ہی سوچیں، اس قرآن میں جب ان کی سارے راز افشاں کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ان کو پتہ بھی چل گیا، کیونکہ اس وقت کے جو یہودی عیسائی ادھر آیا کرتے تھے تو ان کو خود پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان جو ظاہر کر رہے تھے تو ان کو تو یہ سننا ہی پڑتا تھا، لیکن چپ ہو کر اٹھ جاتے تھے۔ تو مذاق کس کا ہوتا تھا؟ بے شرم ہو کے انہی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ تو مذاق کا مستحق کون ہے؟ اب اس آیت میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ لاکھ چھپائیں لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے، چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر مزید زیادہ ٹائم لگے گا۔ میں تو ٹائم دے سکتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ یہ 10-12 منٹ دے دیں اور پڑھ لیں تو آخرت میں ان کو کچھ مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، جو پڑھ رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہماری بھابھیوں اور نندوں کو اور بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، سارے رشتہ داروں اور کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش اور تلفظ میں، اس کے ترجمہ اور تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ۔ ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں یا اللہ، ہمیں معاف کر دینا یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری برائیاں، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔